یہ واقعہ سنا جی اپنا صاحبزادہ صاحب جی سارے صاحبزادے کیونکہ بڑے بزرگوں کی اولاد آگے صاحبزادہ ہی کہلواتی ہے الحمدللہ۔ پیر صاحب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے کہ یہ آہوزاری کا کیا وجہ ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، اور یہ ساتھ فرما دیں کہ زین العابدین کو امام زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اچھا آپ واقعہ کربلا کے بعد لازمی بات ہے کہ جب سارے حالات واقعہ کربلا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو دنیا سے آپ کی طبیعت اچاٹ ہو گئی، اس لیے آپ دن رات عبادت خداوندی میں مصروف اور مشغول رہتے تھے، اچھا اور حضور کے تصور میں گم رہتے تھے، ٹھیک یعنی محبوب کی محبت میں گم رہتے تھے۔ اور حضور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اے امام ابن امام آپ تشریف لائیے اور لوگوں کو تبلیغ کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے 30 سال تبلیغ کی ہے، اپنے رسول عربی اور اپنے والد گرامی اور اپنے تمام حضرات کے احکام تم تک پہنچائے ہیں، لیکن تم سے کچھ تکلیف کے بغیر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، اللہ اس لیے میں آخری عمر یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کروں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا رہوں۔ آہوزاری کیا آہوزاری وہ ایک شعر میں پڑھوں گا جی ارشاد کہ فرمائیں۔ گفت باکر باپ پیدر خندہ ترانا دیدام۔ حضرت سیدنا امام باقر نے جو آپ کے صاحبزادے ہیں اور واقعہ کربلا کے پہلے آپ 3 سال عینی آپ گواہ کی پیدائش ہوئی تھی، آپ نے وہ واقعہ کربلا تو نہیں دیکھا تھا حضرت امام باقر نے، تو اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں گفت باقر باپ ادھر خندہ ترانا دیدام۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابا جان یا زین العابدین میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آب نوشی یا خوری خندہ ترانا دیدام، میں تجھے کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ من ندانم باعث نالیدنت آب نوشی یا خوری چشمے ترا تر دیدام۔ آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اور آپ کی آنکھیں تر رہتی ہیں، تو آپ نے فرمایا گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر، اے میرے بیٹے تو نے میرے غم کو تازہ کر دیا، تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدام، تو نے تو واقعہ کربلا نہیں دیکھا، وہ میں نے چھوٹے تھے نا، اس بچے تھے، اس امام وقت باقر پیدائش تو ہو گئی ہوئی تھی، ان کی 3 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی، واقعہ کربلا سے پہلے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں تو پھر دیکھے تو ہیں، آپ بچے چاہے تھے، بچے تھے، بس وہ شاعر کا تخیل ہے، تخیل ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو نہ دیدی واقعات کربلا بن دیدام، بیٹے تو نے واقعہ کربلا نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی بھائی کو علی اکبر کو دیکھا، علی اصغر کو اس کی ہچکی کو میں نے سنا، اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا اپنے والد سیدنا امام حسین اپنے والد کو میں نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور آپ کے سر کو لٹکتے ہوئے دیکھا، تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدہ۔ آگے یہ فرمایا کہ خوش مزہ خوش ذائقہ آب رواں نہر فرات، کیسا وہ ٹھنڈا پانی تھا، خوش ذائقہ تھا فرات کا پانی، برد و بر حواشی حلالو من غریبم تشنام، واشی جو جانور تھے وہ تو اس آب فرات کے پانی کو پی سکتے تھے، لیکن میں غریب پیاسا تھا، درد ہجراں سوز جگراں کم تر از یعقوب نیست، میرے ہجر و فراق کی جو حالت ہے، میرا جو درد ہے وہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کم نہ تھا، او پسر گم کردہ باشد من پدر گم کردام۔ یعقوب علیہ السلام نے تو بیٹے یوسف علیہ السلام کو گم کیا تھا، اور میں نے اپنے باپ حسین جیسے کو اپنی آنکھوں میں گم کر دیا، بلکہ وہ تو چند سال بعد یا 40 سال کے بعد اپنے بیٹے کو انہوں نے مل لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ماں باپ بھی ملے، بھائی بھی ملے یوسف علیہ السلام کو، اور ماں باپ بھی ملے، لیکن میں نے تو
قیامت کے دن تک اپنے حسین کو کھو دیا ہے، ہائے۔ لہذا ایسا غم جو مجھے لاحق ہوا، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، تو اس غم کے پیش نظر میں کیسے مسکراؤں اور واہ، کیوں نہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکیں، کیونکہ محبوب کی یاد میں رونا بھی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو کا ڈھلکنا توبہ، میں نے گرتے ہوئے کونین کی قیمت دیکھی۔ واہ، پیر صاحب